ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور بتائیں آپ کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ فوجداری کارروائی کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر چیئرمین پی ٹی آئی کو آج بھی ریلیف نہیں مل سکا اور سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی۔ ہائی کورٹ میں توشہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز طبیعت ناسازی کے باعث آج پیش نہیں ہوئے اور معاون وکیل نے التوا مانگ لیا۔ معاون وکیل نے کہا کہ آج امجد پرویز دستیاب نہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں 2 دن کا آرام تجویز کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اس ضمانت کا معاملہ تھا، کون سا دلائل پر زیادہ وقت لگنا تھا۔ لطیف کھوسہ نے کہا 20 دن سے ایک شخص اندر ہے، معاون وکیل کا بھی وکالت نامہ موجود ہے، وہ دلائل دے سکتا ہے۔ آپ کا جونیئر جج جیل بھیج رہا ہے، یہ پیش نہیں ہو رہے تو کیا آپ سزا معطل نہیں کر سکتے؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا آج ہم اس کیس کے لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو ٹرائل کورٹ نے کیا ہے، ہم نے سسٹم کو چلانا ہے، جو ٹرائل کورٹ نے کیا وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر دیکھیں، ہم پیر کو رکھ رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ روسٹم سے احتجاجاً چلے گئے اور کہا پھر ہم نہیں آئیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پیر کو نہ آئے، ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کریں گے، 2 غلط ایک صحیح نہیں ہوتے، جو ٹرائل کورٹ نے کیا وہ ہم نہیں کریں گے۔ ایڈوکیٹ لطیف خان کھوسہ عدالت سے واک آؤٹ کر گئے۔ ہائی کورٹ نے کیس کی پیر تک سماعت ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی حامی وکلا نے کمرہ عدالت میں شیم شیم اور فکس میچ نامنظور کے نعرے لگائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ سمیت کئی وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھنس گئے۔ وکیل لطیف کھوسہ کیس کی سماعت کے بعد جب واپس روانہ ہوئے تو وہ لفٹ میں پھنس گئے، جس کے بعد ہائی کورٹ کی عمارت کے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دی گئی۔ لطیف کھوسہ اور دیگر افراد تقریباً 40 منٹ سے زائد لفٹ میں پھنسے رہے، جبکہ مینٹیننس کے عملے نے لفٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھل سکا، جس کے باعث لفٹ کے باہر کھڑے وکلا نے لفٹ کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ لطیف کھوسہ اور دیگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی دوسری منزل پر لفٹ میں پھنسے اور لفٹ گراؤنڈ فلور تک نہیں پہنچی، جس کے بعد لفٹ کے باہر موجود وکلا نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ اس موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتھا اور دیگر وکلا بھی لفٹ کا دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ انتظامیہ نے لفٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے ریسکیو کے عملوں کو طلب کیا، جس کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے لفٹ کا دروازہ توڑ کر تمام افراد کو باہر نکالا، جس میں تمام افراد کی حالت غیر تھی اور پھنسے شور شرابے میں مصروف تھے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے قائم ہونے والی خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 روز کی توسیع کر دی۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی بند کمرے میں سماعت، جس سلسلے میں ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت میں شاہ محمود قریشی کی طرف سے سینئر وکیل شعیب شاہین پیش ہوئے، جبکہ ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر شاہ خاور عدالت پیش ہوئے۔ اسپیشل پراسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر جلسے میں لہرایا، جبکہ شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا کہ سائفر کی کئی کاپیاں ہو سکتی ہیں۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی نے عدالت کو بتایا کہ بطور وزیر خارجہ سائفر کو وزارت خارجہ بھیج دیا اور انہیں سائفر چوری نہیں کیا۔ دوران سماعت ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر نے شاہ محمود قریشی کے مزید 9 دن کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جس کے بعد شعیب شاہین نے مخالفت کی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد شاہ محمود قریشی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کچھ دیر بعد سناتے ہوئے اس میں مزید توسیع کر دی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرایا ہے، جس میں انہوں نے عدالت سے چیئرمین پی ٹی آئی کی خراب صحت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا پانے والے اپنے شوہر اور سابق وزیر اعظم کو 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات کی اجازت ملی تھی، جس کے بعد بشرا بی بی نے عمران خان سے ملاقات بھی کی تھی۔ سپریم کورٹ میں بشرا بی بی کی جانب سے بیان حلفی حامد خان ایڈوکیٹ نے جمع کرایا۔ بشرا بی بی کی جانب سے اب سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا وزن بھی کم ہو گیا ہے۔ بشرا بی بی کا بیان حلفی سیولین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں کے کیس میں جمع کرایا گیا، جس میں کہا گیا کہ کئی مشکلات اور مسائل کے بعد 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات کی اجازت ملی۔ بیان حلفی میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بازوؤں کے پٹھے بھی بہت کمزور ہو چکے ہیں، 70 سال کی عمر میں یہ خطرناک ہے، اس سے ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں۔ بشرا بی بی کا اپنے بیان حلفی میں کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے ملک کے لیے کسی بھی سختی اور قربانی کو جھیلنے کو تیار ہوں۔ سپریم کورٹ چیئرمین پی ٹی آئی کی خراب صحت کا فوری نوٹس لے۔ نون لیگی وفد کی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد سیاسی رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کروانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کی دعوت پر آنے والے انتخابات سے متعلق امور پر بات چیت کی۔ الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریوں پر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی ہے کہ سیاسی جماعتوں سے ضابطہ اخلاق شیئر کریں گے۔ 2018 والی شکایت کے ازالے کے لیے الیکشن کمیشن مؤثر اقدامات کرے گا۔ احسن اقبال نے کہا کہ خواتین کی نشستیں بڑھانے سے متعلق بھی الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا ہے۔ آئندہ الیکشن آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کروائے گا۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ آئندہ انتخابات ملک کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ ووٹرز کے اندراج کے لیے الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے۔
کراچی میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر، صبح سویرے فائرنگ کے واقعات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ کراچی کے علاقے ابو الحسن اصفہانی روڈ پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک لڑکا اور لڑکی ہلاک ہوئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے ہلاک لڑکی کی شناخت لارب اور لڑکے کی احسن کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کی واردات کے بعد لڑکی کے بھائی اور والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار ملزمان کے مطابق لڑکا لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ ایس پی کے مطابق کیس میں گرفتار باپ اور بیٹے کی شناخت رفیق اور عبداللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسری جانب پاک کالونی بڑا بورڈ نورانی مسجد کے قریب بھی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا، جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی انتخابات کی تاریخ میں صدر مملکت کا کوئی کردار نہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے قانون قمر دلشاد نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57 کے تحت الیکشن کمیشن نے صدر کے خط کا جواب دیا۔ الیکشن کمیشن کا مضبوط موقف یہی ہے کہ صدر مملکت سے مشاورت بے سود ہے۔ قمر دلشاد نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا موقف آئین اور قانون کے مطابق درست ہے۔ صدر مملکت الیکشن کمیشن کے مضبوط موقف کے سامنے کوئی کارروائی کرنے کا مجاز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خط کو وزارت قانون بھجوایا گیا، وزارت قانون کا بھی وہی موقف آیا۔ صدر مملکت نے جو مشق کی وہ غیر منطقی ہے، جس کا آئین اور قانون سے سروکار نہیں۔ قمر دلشاد نے کہا کہ سی سی آئی کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن پابند ہے کہ اثر نو حلقہ بندی کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت اثر نو حلقہ بندیوں کے لیے روڈ میپ دیا۔ حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا روڈ میپ 14 دسمبر کو مکمل ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ نواز شریف کو الیکشن کے قریب واپس آ جانا چاہیے، عدالت کے آگے سرنڈر کریں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ سرنڈر کرنے کے بعد جج فیصلہ کرتے ہیں، جوڈیشل بھیجنا ہے یا ضمانت دینی ہے، پھر حق ہے کہ عدالتیں ان کی اپیل کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نہ آتی تو حالات اس سے بدتر ہوتے۔ شہباز شریف وزیر اعظم تھے، وہی عوام کو جواب دیں گے۔ نواز شریف حکومت نے آتے تو کوئی انگلی نہ اٹھتا، ہمارا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ برقرار ہے۔ سابق وزیر اعظم نے چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق کہا کہ جیل میں سابق وزیر اعظم نہیں دیکھا جاتا، 2 کلاس ہوتی ہیں، سابق وزیر اعظم کو جیل میں B کلاس دینی چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے کہا کہ پرانی مردم شماری پر الیکشن کرانا مناسب نہیں تھا، الیکشن فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں ہوں گے، اگر الیکشن اس سے آگے گئے تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی تعیناتی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر کی تعیناتی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار ابراہیم ابڑو ایڈوکیٹ کی درخواست میں موقف اپنایا کہ جسٹس مقبول باقر 4 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ہوئے۔ آئین کے آرٹیکل 207 کے تحت جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نگراں وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے۔ دوران سماعت چیف جسٹس احمد علی شیخ نے ریمارکس دیے کہ مقبول باقر سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، وکیل احترام سے بات کریں۔ جسٹس یوسف علی سعید نے کہا کہ درخواست گزار غلط قانون بتا رہے ہیں، وہ پاکستان سروسز رول دیکھیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے کیس میں گرفتاری دے دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں ریاست جارجیا کے انتخابی نتائج کو بدلنے کی کوشش کی، کیس میں گرفتاری پیش کر دی، جس کے بعد انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ مقدمے میں گرفتاری دینے کے لیے سابق امریکی صدر جمعرات کی شام اٹلانٹا کی فلٹن کاؤنٹی جیل پہنچے۔ فلٹن جیل میں صدر ٹرمپ کی قیدیوں کے لباس میں تصاویر بنائی گئیں۔ امریکہ کی تاریخ میں کسی سابق صدر کی جیل میں تصاویر، جن کو میک شاٹ کہا جاتا ہے، بنوانے کا یہ پہلا موقع ہے۔ پچھلے 5 مہینوں میں چوتھی بار صدر ٹرمپ کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف باضابطہ طور پر کرمنل مقدمہ چلایا گیا۔ ٹرمپ کی جانب سے $2 لاکھ مچلکی جمع کرانے کے بعد انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی سابق صدر پر فوجداری جرائم کا الزام نہیں لگا، تاہم ٹرمپ 4 مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ان پر مجموعی طور پر 91 الزامات ہیں۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ سری لنکا کے شہر بمٹوٹا میں کھیلے گئے 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے نسیم شاہ کی اہم اننگ کی بدولت 1 گیند قبل آخری وکٹ پر ہدف حاصل کر لیا۔ افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو کہ بہترین ثابت ہوا۔ افغان ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 300 رنز بنائے، جواب میں قومی ٹیم نے 301 رنز کا ہدف 49.5 اوورز میں آخری وکٹ پر حاصل کر لیا۔ امام الحق بھی 91 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس موقع پر شاداب خان نے جارحانہ اننگ کھیلی اور 35 گیندوں پر 38 رنز بنائے، تاہم آخری اوور کی پہلی گیند پر میک آؤٹ ہو گئے۔ آخری لمحات میں نسیم شاہ نے ایک بار پھر وننگ اننگ کھیلی، انہوں نے قیمتی 10 رنز بنائے اور فتح افغانستان کے ہاتھوں سے چھین لی۔ افغانستان کی جانب سے فضل حق فاروقی نے 3، محمد نبی نے 2، مجیب الرحمان اور عبد الرحمان نے 1 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاداب خان کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو